باتیں ہیں. چلتے ہیں. آج کا ایشو جو ہے وہ ایشو ہے امریکہ میں تبدیلیوں کے اثرات پاکستان پر کیا پڑ سکتے ہیں. میرے خوبصورت مہمان اس وقت عادل انصاری جن کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور ان کا تعلق موجودہ حکمران جماعت سے ہے. یہ پراؤڈ والی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں تو وہ اپنی صلاحیت کے بلبوتا پر ہر پارٹی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر حکمران کے ساتھ ان کے تعلق واسطے ہوتے ہیں. تو عادل صاحب جو ہیں بہت دور اندیش اور گہری نظر رکھتے ہیں. یو ایس اے میں ان کو کئی سال گزر چکے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں. تو دوسرا ایشو ہے ہمارا کیا FATF کیا پاکستان مشکلات سے نکل پائے گا. پاکستان کو ڈالنے والے کون عناصر تھے, کس نے اس کو پاکستان کو ان اندھیروں میں دھکیلا, ان کا کون ذمہ دار ہے اور کس طرح ہم لوگ نکل پائیں گے. یہ ہمیں ماہرانہ رائے بھی دیں گے, تجزیے میں ہمیں بتائیں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں عادل انصاری صاحب آپ کے پاس یو ایس اے میں, لندن سے یو ایس اے. سر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت حکمران جماعت جو ہے یا وہاں یو ایس اے میں امریکہ میں الیکشن جیت چکی ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ تھا, ٹرمپ کے بعد اب جو بائیڈن صاحب تشریف لے کے آئے ہیں جس کی جماعت کے آپ ممبر ہیں, لیڈر ہیں, وہاں پراؤڈ ہے ہمیں کہ آپ پاکستانی ہو کہ ایک حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن نظر آ رہی پاکستان کی کہ پاکستان کو سابقہ پالیسیوں کے مطابق وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے, ہمارے ساتھ دوسرے ملک افغانستان سے فوجیں بھی نکلنے والی ہیں, کیا وہ نکل پائیں گی یا رہیں گی. موجودہ عمران خان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوگا, کس طرح سلسلے چلیں گے, یہ کچھ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. جی انصاری صاحب. جی السلام علیکم میری طرف سے سب کو. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پالیسی کی بات کی, جو ٹرمپ کی پالیسی تھی اس سے کوئی مختلف پالیسی نہیں ہوگی پاکستان کے لیے ڈیموکریٹ کی, کیونکہ یہ جو پالیسی ہے یہ ڈیموکریٹ کے زمانے میں ہی بنی تھی اور ٹرمپ نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. اور اس سے کوئی اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو ریویو اینڈ ریوائز کرے اور امریکہ سے اچھے ریلیشن بنائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان کے اچھے ریلیشن ہیں. ہم پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈیبل الائی ہے ود یو ایس, اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ریلیشنز کو قائم رکھیں. پچھلے 5-10 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ یہ ریلیشن جو ہیں کافی خراب ہوئے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے کافی سارے ہاتھ کار فرما ہیں, جس میں آپ چائنا, انڈیا اور ایران وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ریلیشن امریکہ سے اچھے ہوں. اور یہ جو پالیسی ہے ہماری فارن پالیسی وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں سعودی عرب سے, ایران سے یا انڈیا سے یا چائنا سے نہیں, ہمیں ڈائریکٹ ہر ملک سے اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے جی. اور جیسے کہ پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے سپورٹ کیا ہے چاہے وہ کسی بھی حالات میں ہو, لیکن پچھلے 10 سال سے وہ سپورٹ ہمیں نہیں ملی کیونکہ ہماری پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, میں اب کسی کو بلیم نہیں کروں گا, نہ یہاں ہم کسی پارٹی کو بلیم کرنے آئے ہیں, نہ ہم نواز شریف کو بلیم کرنے آئے ہیں, نہ عمران کو, نہ زرداری کو. ان اوور آل ہمیں ایز اے پاکستانی جو ہے ان مشکلات سے نکلنا ہے. یہ تو ایک پالیسی ہے جو پالیسی رہے گی. اب آپ آ جائیں FATF میں. پاکستان FATF میں کیسے گیا اور کیوں گیا اور کیسے گیا, اس پہ ذرا آپ توجہ دیں. آپ لوگوں کی میں توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں, اور ان لوگوں کو بھی جو پاکستان میں ہماری اعلیٰ سطح کی حکومت ہے یا ہمارے ادارے ہیں یا ہماری بیوروکریسی ہے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیپ ڈاؤن جو ریسرچ کرتے ہیں, میں پولیٹیکل انالسٹ ہوں, اس حساب سے ہم وہ کرتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے برک, برازیل, انڈیا, رشیا, چائنا. اس کا جو کانفرنس
हुई थी 2016 में, उस पर भी पाकिस्तान को कहा गया कि यहाँ पे दहशत गर्दों की अमाज गाह है और यहाँ पे जो है इसको ख़त्म की जाए। उसके बाद चाइना ने कि जो प्रेसिडेंट है 2017 में, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली पाकिस्तान को अटैक किया और ये कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की अमाज गाह है। उसके बाद 2018 में पाकिस्तान FATF की लिस्ट में आया। अब सोचना हमें यह है कि जी, गालबन को टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। ये आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, ठीक है। हेलो जी आ रही है, आप बताएं सर, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। सोचना हमें ये कि जब चाइना के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया था वहाँ पे FATF में जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो क्यों दिया था? 2017 में जो दिया था, वो उसकी वजह क्या थी और क्यों दिया?